تو اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو پاکستان جیسی نعمت دی، اس کی ہم قدر کریں۔ اب چونکہ قدر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے پس منظر نہیں ہے۔ ایک آدمی کے سامنے ایک چیز کی فضیلت ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو اوپر عمل کیسے کرے گا؟ 1600 کے اندر جب برطانوی سامراج ہندوستان کے خطے کے اوپر مسلط ہو گئی، 1600 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جا کر اس نے پہلا قدم رکھا ہندوستان کے سرزمین پہ، تو انہوں نے 100 سال تک وہیں پہ کاروبار کیا، اور کاروبار سے ان کا پایا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ مسلمان، ہندو اور سکھوں کی آزادی کو انہوں نے چھین لیا۔ پھر یہ 1700-1800 تک ان کے یہ معاملہ چلتا رہا، ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے، لیکن 1800 کے اندر سب سے پہلے سرخیر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو دیوبند کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے 1803 کے اندر فتویٰ دیا کہ ہندوستان کے انگریز کے ساتھ جہاد کرنا فرض عین ہے۔ سب سے پہلے علم اٹھانے والے یہی تھے، حالانکہ 200 سال تک ہندوستانی سارے خاموش تھے۔ تو کہتے ہیں ان کے فتوے کے اوپر شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ سید صاحب، جو اس وقت بالاکوٹ کے اندر ابدی آرام فرما رہے، یہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے علماء تھے، یہ دو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تحریک شروع کر دی 1803 کے اندر، اور لڑائی کرتے 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 1831 کے اندر جا کر بالاکوٹ کے سرزمین پہ یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اور ان دونوں کی قبروں کے اندر تقریباً میں گیا تھا، ابھی 1 کلومیٹر کا سفر ہے، شاہ اسماعیل صاحب کو اوپر ہے اور سید احمد صاحب کے نیچے ہیں۔ پھر 1800 کے بعد پھر جب دوسری تحریک چلی، اور وہ انتہائی غضبناک تھی، شاملی کے میدان کے اندر جب مارکا لگا، اس وقت انگریزوں کی پوری قوت ہی مسلمان توڑی تھی، چونکہ تحریک چل چکی تھی 1803 کے اندر۔ تو 1857 کے اندر شاملی کے میدان کے اندر جب جنگ لڑنی شروع ہو گئی، تو سب سے پہلے ان کا جو سپہ سالار تھا اور پورے لشکر کے جو کمان سنبھالنے والا تھا، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور ان کے دونوں مرید حضرت قاسم نانوتوی اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، ان دونوں نے ساتھ دیا، اور خوب جا کر مولانا کے حضرت کی ساتھ دی، اور ساتھ دینے کے بعد ان کے طلباء اور علماء بڑے شہید ہو گئے 1857 کی جنگ کے اندر۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ مسلمان ہار گئے، شکست کھا گئے، لیکن عیسائیوں کو سخت نقصان ہوا۔ پھر قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے رشید احمد گنگوئی کے ساتھ جا کر مشورہ کر دیا کہ حضرت اب مسلمانوں کے ستیاناش ہونے کا وقت آ گیا ہے، ان کے سنبھالنے اور ان کے عقائد کے تحفظ کے لیے ہمیں کوئی ایسے چال چلنا چاہیے جس کی بدولت ہم مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے مشورے کے مطابق، اور دیگر اکابر تھے، انہوں نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نام سے قصبے دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور اس ڈالنے کے بعد جا کر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک مرکزی جہاد ہوگا، اور مرکز تحفظ ناموس رسالت جتنی بھی کاروائیاں ہوگی، ان سب کا مرکز ہم اسی کو بنائیں گے۔ تو فرماتے اسی سے یہ چلا، اسی سے پر مالٹا کی جو آزادی و خلافت چلی تھی، مولانا محمود الحسن گنگوئی شیخ الہند صاحب کے تواسط سے، اور مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے جب ان کو ساتھ دیا، مولانا عزیر گل صاحب دیر والے نے جب اس کا ساتھ دیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ دو اشخاص ان کے ساتھ تھے۔ مالٹا میں جب 1920 تک یہ سارے بڑے اکابر اس وقت پابند سلاسل تھے، تو فرماتے ہیں کہ 1920 کے اندر پھر فرماتے ہیں محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے تحریک خلافت شروع کی۔ جب تاریخ خلافت شروع کی، یہ 1920 سے لے کر 1946 تک شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قیام پاکستان کے ختمی فیصلے تک یہ ان کے ساتھ برقرار تھی، چونکہ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند بنی، اور 1946 کے اندر جو جمعیت علماء اسلام بنی، جو شبیر احمد عثمانی کی پارٹی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی حامی بری کہ ہم جا کر پاکستان کی حامی بھریں گے۔ 46 کے اندر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم نے ہندو سے اور عیسائیوں سے اس ملک کو الگ کرنا ہے، مسلمان کو الگ خطہ دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جمعیت علماء اسلام 1946 کے اندر بنی شبیر احمد عثمانی کی زیر سرپرستی میں، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جا کر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اپنے ساتھ اپنے تربیت یافتہ طالب علم میرے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے 2 طلباء کو ان کے حوالے کر دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی، جو اپنے وقت کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے، صدر مدرسین دیوبند تھے۔
تو فرماتے یہ دے دیے۔ اور شاہ حکیم شاہ اختر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی والے فرماتے تھے کہ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے اشرف علی تھانوی اور ان دونوں کا سہارا نہ ہوتا میں کبھی بھی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا، کبھی بھی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا۔ اور اب بڑے منہ سے کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے اندر علماء کی کوئی جا کر رد عمل نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے۔ پھر اب محسن پاکستان دے گی، جب پاکستان 1947 کے اندر بنا، 14 اگست 1947 میں جب بنا تو اس وقت پرچم کشائی تو اس نے کرنی تھی قائد اعظم مرحوم نے، لیکن انہوں نے اپنے محسن کے احسان کو سمجھا اور کہا کہ بھئی شبیر احمد عثمانی کراچی کی سرزمین پہ آپ نے جا کر پرچم کشائی کرنی ہے، اور ڈھاکہ کی سرزمین پہ ظفر احمد عثمانی، اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی پاکستان کی قیام کیا اور پاکستان کی آخر تک ٹھہرنے کی اور اس پر سب کچھ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔